إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على ایک بلند تر صلوات دے دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر اللهم صل على محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نار صلوات اللهم صل على محمد امام زمان علیہ السلام کے نام پر ایک اور بلند تر صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد گزشتہ گفتگو سے متصل بات کو اگر آگے بڑھایا جائے تو چونکہ مزید ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا پیغام یہ ہے کہ اپنی موت کے لیے آمادہ رہو۔ علامہ ہلی کی والدہ کی وفات ہوئی تو ایک مرج تقلید تھے، ایک بڑی شخصیت تھے، ہاتھ میں امامہ لے کر جنازے میں شریک تھے اور بڑے زار و قطار رو رہے تھے، خاص ایسے انداز سے کہ جیسے ایک بچہ گریا کرتا ہے۔ تو ان کے شاگردوں نے آ کر کہا کہ آپ ایک بڑے مقام پر پہنچ چکے ہیں اور اس طرح سے گریا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تم جانتے نہیں ہو وہ ہاتھ کے جو رات کی تاریکی میں اٹھتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو اس سے مصائب کو دور کر دے، وہ ہاتھ زیر خاک چلے گئے۔ یعنی اب یہ کہ مجھے مصیبتوں کے لیے آمادہ اور تیار رہنا چاہیے۔ تو بہرحال اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا حکم اللہ عز و جل نے خود اپنی حجتوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، اور بڑے سادہ انداز میں خود آغا دولابی خدا رحمت نازل کرے ان پر، نجف اشرف میں کسی نے پوچھا کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے کیا کریں، انہوں نے کہا کہ بس ایک تسبیح لو اور ذریعہ مطہر امیر المومنین کے سامنے بیٹھ جاؤ اور فقط ان مرحومین کے نام لیتے رہو فقط، کہ انشاءاللہ امید ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شفاعت پہنچے گی ان مرحومین تک، کہ اگر اس نیت سے تم نام لوگے بحق علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک مل کے صلوات بھیجے گا مولا علی علیہ السلام پر، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ لیکن خود توحید کے آثار میں سے یہ ہے، جب ہم عقیدہ توحید کو مانتے ہیں تو عقیدہ توحید کے کچھ بنیادی اثرات ہیں کہ جو ہماری زندگیوں میں ہونے چاہیے، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ قادر مطلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ حتیٰ یہ کہ بعض روایات میں اس طرح سے آیا ہے کہ اس طرح کا کلمہ بھی کہنا شرک ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہو پاتا۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ ہم ویسے ہی اپنی روا روی میں اس فقرے کو کہہ دیں، تو میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی مشرک باقاعدہ ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی باقاعدہ اس نیت کے ساتھ کہے کہ مثلا فاعل حقیقی، تو اس کا مطلب وہی شخص تھا، تو اس صورت میں فرمائے گا کہ یہ شرک ہے۔ حضور مکرم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے تمہارے بارے میں شرک سے۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا لکڑیوں کو لوگ پوجیں گے، بتوں کو پوجیں گے؟ کہا نہیں، یہ نہیں، شرک خفی سے، چھپا ہوا شرک۔ چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں، تو اس چھپے ہوئے شرک سے بچنا مشکل بھی ہے، اس لیے کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ جو چھپا ہوا شرک ہے وہ اتنا مخفی ہوتا ہے کہ جیسے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چونٹی چل رہی ہو، تو شاید لائٹ میں بھی نظر نہ آئے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر فرض کرو کہ بالکل رات کی تاریکی ہو اور سیاہ پتھر اور اس پر سیاہ چوٹی چل رہی ہو، اتنا شرک خفی آہستہ آہستہ تمہاری زندگیوں میں آ جاتا ہے
بس سادہ سے مثال تو ضروری نہیں کہ شرک خفی ہمیشہ کسی گناہ کبیرہ پر جا کر منجر ہو، لیکن کہیں نہ کہیں نیتوں کا خالص نہ ہونا. میں اس کی مجلس میں اس لیے جاؤں گا کہ وہ میری مجلس میں آ جائے، یا اس لیے جاؤں گا کہ وہ آئے بعد میں میری مجلس میں. یہ بھی اب نیت پوری خالص نہیں رہی. میں صلہ رحمی کا نام تو دے رہا ہوں کسی چیز کو، اس فون کال کو یا کسی سے ملاقات کو صلہ رحمی کا نام تو دے رہا ہوں، لیکن واقعی صلہ رحمی ہے یا آئندہ مجھے پتا ہے فیوچر میں کام ہے تو اس کے لیے ایک تمہید و مقدمہ بنا رہا ہوں میں. تو یہ سارے ہیں شرک خفی. یہ کام اللہ کے لیے نہیں ہو رہے. اگر کمال صاحب آپ کو دعوت ملی کسی جگہ پر خطاب کرنے کی، اور اگلی بار مثال کے طور پر یہ لفظ چونکہ کہا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، کسی مرکزی مقام پر کوئی دعوت نہیں مل سکی، تو کیا آپ ویسے ہی خطاب کریں گے اسی جوش جذبے کے ساتھ، اسی تیاری کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ، یا نہیں؟ وہ کیفیت بدل جائے گی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ایک معمولی سا شرک، یعنی خدا کے علاوہ کوئی اور نیت آگے درمیان میں، وہ کہیں نہ کہیں شامل ہو جاتا ہے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں، جب انسان توحید واقعاً توحید کو مانتا ہے نا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ جو نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان السمع والبصر والفؤاد کانا اولئک هم المسئولہ، کہ سماعت، بصارت اور تمہاری سوچ، یہ سب کے سب مسئول ہیں، انہیں جواب دینا اللہ کی بارگاہ میں. سب سے پہلے یہ احساس مسئولیت کہ مجھے کسی کو جواب دینا ہے، یہ توحید کا پہلا نتیجہ ہے. اگر عقیدہ توحید کے بعد مجھے یہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا کہ مجھے کسی کو جواب دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں توحید میں پورا نہیں ہوں. مجھے کسی کو جواب دینا اپنے ہر عمل پر. مال حاضل کتاب، یہ کون سی کتاب ہے؟ قیامت میں بہت سے لوگ کہیں گے لا یغادر فیہا صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹی چیز میں چھوڑی گئی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی گئی ہے. کون سی کتاب ہے؟ تو یہ جو سب سے پہلا احساس مسئولیت، میں جو بول رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے، جو میں سن رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے، کسی محفل میں شریک ہوں اس کا مجھے جواب دینا ہے. یہ جو احساس مسئولیت ہے، یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے ایک موحد کی زندگی میں. دوسری کیفیت یہ ہے کہ توحید کے بعد انسان سکون میں آ جاتا ہے. اس عقیدہ توحید کو ماننے کے بعد خدا دیکھ رہا ہے. اور کتنی قرآن کی آیتیں، مثلا ایک قرآن کی آیت یہ ہے کہ تمہارا رب بھولتا نہیں. اب یہ بہت بڑی ایک سکون کی بات ہے ایک مظلوم کے لیے. تمہارا رب بھولتا نہیں ہے. ہم بھول جاتے ہیں، بہت سارے دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، بھول کر آگے نکل جاتے ہیں. پاکستان میں تو ایسا کتنی مرتبہ ہوا کہ ایک بلاسٹ ہوا، لوگ تھوڑے سے فکر مند ہوئے، 2-4 دن خبروں میں بات رہی، اس کے بعد دوسرا کوئی واقعہ پیش آ گیا، بھول گئے، آگے بڑھ کے زندگی. پھر ایک اور واقعہ پیش آ گیا، بھول گئے، زندگی آگے بڑھ گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے کیا کہا؟ کہا تمہارا رب بھولتا نہیں. اللہ نہیں بھولتا، اللہ کے پاس سارا حساب کتاب ہے. یہ مظلوم کو بہت سکون فراہم کرتی ہے بات کہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے. اس وقت اگر کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، اس وقت اگر کوئی میرا یاور و مددگار نہیں ہے، اللہ بھولنے والا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور جب یہ اطمینان ہو جائے تو ساتھ میں وہ اللہ کے جو بے انتہا قدرت والا ہے، وہ بے انتہا رحمت والا بھی ہے. جو بے انتہا قدرت والا رب ہے، وہ بے انتہا رحمت والا بھی ہے. اصل اللہ کی کائنات کا آغاز اللہ کی رحمت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات. یا من سبقت رحمتہ غضبہ، غضب طبعیت میں ہے، بعد میں، اول اور اصل رحمت میں. تو اللہ سبحانہ وتعالی اگر بے انتہا قدرت ہے اس کی، وہ نعوذ باللہ من ذالک رحمت والا نہ ہوتا تو دنیا کتنی صفاق ہوتی، دنیا کتنی وحشت ناک ہوتی. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ مولانا دنیا تو اب بھی بہت وحشت ناک ہے، اب کیا بچا ہے اس میں؟ آپ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے بالخصوص ہاسپٹل تک کو نہیں چھوڑا گیا. کہ خدا لعنت کرے اس غاصب حکومت پر اور اس کو سپورٹ کرنے والوں پر اور اس کو بنانے والوں پر اور اس کو باقی رکھنے والوں پر، اور اس کے خاتمے کے لیے مل کے صلوات بھیجے گا محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جب اللہ اتنا رحیم و کریم ہے تو اتنی صفاقیت کیوں ہے دنیا میں؟ یہ جتنے بھی ایتھسٹ ہیں ان کا ایک بہت بڑا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو اتنا ظلم کیوں ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ روم میں دیا ہوا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس.
خشکی اور سمندر میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، انسانوں کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رحمانیت اور رحیمیت ہے، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں یہ جو تم سامنے دیکھ رہے ہوتے، اس کے اثرات دیکھ رہے ہوتے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا تھا تو ٹرائل میں ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے، ورنہ امتحان پورا نہیں ہوتا. اگر خیر ہی خیر اس دنیا میں تو شر ظاہر نہیں ہوگا، تو جو خیر پر اس کا امتحان نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ موقع دیا جائے کہ اگر کوئی شر کرنا چاہتا ہے تو شر کرے، تاکہ اس کا امتحان بھی پورا ہو جائے اور اس خیر پر صبر کرنے والے کا امتحان بھی پورا ہو جائے. اس دنیا کے سسٹم کا نظام تکوین میں تقاضا یہ ہے کہ مہلت دی جائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر فرعون کو مہلت دی، ہر نمرود کو مہلت دی. جس سے کبھی کبھار ہم مایوس ہو جاتے ہیں اپنے زمانے کے فرعونوں کو دیکھ کر. میں نے عرض کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ، اور اس میں بڑا ٹرائل ہے لوگوں کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، قرآن کی آیت ہے وَاصْنَعُوا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے. اب دیکھیے کتنا بڑا سپورٹ ہے اللہ کی جانب سے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. اب اس کشتی میں کیا خاص بات ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے وہ کشتی بن رہی ہے. اور اس صحرا میں کشتی بن رہی تھی کہ جہاں پہ کوئی پانی وغیرہ کا تصور نہیں تھا. کشتی کہاں بن رہی تھی؟ یہ نجف اشرف کے قریب. اب نجف کے قریب آپ دیکھیے گا کہ کہیں پانی کا کوئی تصور ہے کہ کوئی سمندر ہو، کوئی دریا ہو. گرمیوں میں کیا حالت ہوتی ہے وہاں پر. اب آپ سوچیے پورا صحرا ہے وہاں پر، پہاڑ، اور اس جگہ پر نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تو مذاق نہیں اڑے گا کیا؟ اور نوح علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں اپنے ساتھ جو ان کے کچھ با ایمان لوگ ہیں، تقریباً 240 لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے. تو حضرت نوح علیہ السلام ان کو تسلی دے رہے ہیں. 100 سال گزر گئے، 100 سال. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ اے نوح ابھی ان سے کہو کہ عذاب آنے میں دیر ہے، 100 سال اور ویٹ کریں. تو جو 240 تھے ان میں سے تقریباً 1/3 نے کہا یہ کوئی مذاق لگا کے رکھا ہوا ہے. یہ میں خلاصہ سنا رہا ہوں، یہ کوئی مذاق لگا کے رکھا ہوا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور 100 سال سے تانے برداشت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ صحرا میں کشتی بن رہی، تمہارا نبی نعوذ باللہ مطلب ٹھیک بھی ہے دماغی طور پر یا نہیں. یہ تو بعد میں بھی تانا دیا جاتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کہا 100 سال ابھی اور ویٹ کریں. 1/3 چھوڑ کے چلے گا حضرت نوح علیہ السلام کو. اس کے بعد 2/3 رہ گئے اور 7 رہے حضرت نوح علیہ السلام کے. 100 سال اور گزرے. اب آپ خود ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں آگے کیا کہوں گا. اللہ کی وحی نازل ہوئی 100 سال اور ویٹ کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ہی کوئی اور معاملہ لگتا ہے، خالی ٹائم گین ہو رہا ہے جیسے ہم کہتے ہیں. 1/3 بھی چھوڑ کے چلے گئے. پھر جو 100 سال باقی بچے اس میں جو 1/3 آخر میں رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح یہ ہیں سچے چاہنے والے، ان کو کشتی میں بٹھاؤ ساتھ میں. اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے. اللہ اکبر. آسان نہیں. اللہم صلی علی محمد و محمد. تو ایک سکون فراہم ہو جاتا ہے جب عقیدہ توحید پر کوئی کامل یقین رکھے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بعض مصلحتوں کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تاخیر ہو، ٹھیک ہے. لیکن اس سکون کی منزل میں آنے کے بعد ایک انسان جب تسلیم ہو جاتا اللہ کے سامنے تو پھر اسے کیا خوبصورت جملہ ذہن میں آیا مولا علی علیہ السلام کے لیے. مولا علی فرماتے تھے کہ لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت مجھے اللہ کے راستے پر چلنے سے روک نہیں سکتی ہے کہ میں اللہ کا حکم نافذ کروں. لوگ بولتے ہیں تو بولتے رہے، ملامت کرنے والوں کی ملامت علی کو حق سے ہٹا نہیں سکتی. تو ملامت تو کرنے والے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہیں گے. اور اسی خاطر ہے کہ حق پر ہونے والے کم بھی ہوتے ہیں، تو اس سے آپ اپنے مطلب اس کو کم نہ سمجھیں، مقام کو اور آپ کی عزت کو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر کہا توحید کا ایک اور اثر یہ ہوتا ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اصل عزت ان کے لیے. من کانا یرید العزہ فللہ العزۃ الجمیلہ، جو چاہتا ہے کہ عزت کو حاصل کرے تو ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے یہ کہا ہوا ہے. تو حضور مکرم کو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جب آپ کو یہ سب تانا دیں تو آپ
سارے مشرکین جب آپ کو تانا دینا اور آپ تنہا اپنے آپ کو محسوس کریں تو کہیے گا فقل حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، بس اتنا کہیے گا۔ تو جس کا واقعی ایمان ہے اس بات پر، اس کو فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ توحید کا ماننے والا ہے۔ تو یہ توحید کی زندگی میں آثار ہے ہمارے۔ میں نے کہا لیکن اس میں کہیں نہ کہیں شرک خفی داخل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور شامل ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کی اپنی بات کیا کروں، اب شیخ عباس قمی، شیخ عباس قمی ایک بہت بڑی مسجد تھی، اس میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ظہر کی ایک مرتبہ نماز پڑھائی، عصر کی نماز جماعت نہیں پڑھائی، چلے گئے۔ کسی اور عالم سے کہا کہ آپ پڑھا لیجیے۔ بعد میں ان سے لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں پڑھائی آپ نے؟ کہا جب ظہر کی نماز پڑھا رہا تھا، اتنا مجمع تھا اور لوگ جو جماعت میں جوائن ہونا چاہ رہے تھے سب کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ، کہتے ہیں نا جوائن ہونے کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ کتنی دور دور سے یا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، او ہو اتنا بڑا اجتماع ہے۔ کہ مجھے ڈر ہے کہ میں عصر کی نماز سے اتنا پڑھا نہیں سکوں گا، فقط اللہ کے لیے نہیں پڑھا سکوں گا، کوئی اور پڑھا دے۔ اس طرح کی مثالیں آپ کو عجیب مثالیں ملیں گی۔ خود ملا عبداللہ شوستری، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، تو یہ ملاقات ان کی ایک جگہ ہوئی شیخ بہائی سے، آج سے 400 سال پہلے کی بات ہے۔ اب شیخ بہائی جو مولا رضا علیہ السلام کے حرم میں مدفون ہے، وہ بھی ون آف دا گریٹسٹ ان دا شیعہ ہسٹری۔ تو شیخ بہائی نے ان سے کہا نماز کا وقت ہوا، کہا آگے بڑھے نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، معذرت کی، بہت معذرت کی، اور کہا میں گھر جا کے پڑھ لوں گا۔ تو ان سے بھی جب بعد میں پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں اس وقت نماز نہیں پڑھائی، کہا دل میں میرے خیال آ رہا تھا، میں بھی نماز کا ارادہ میں نے کیا، میرے دل میں خیال آیا ارے آج میں جماعت پڑھاؤں گا، شیخ بھائی جیسا عالم وہ میرے پیچھے نماز پڑھے گا۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ نماز میں کنفرم 100% اللہ کے لیے نہیں پڑھا سکوں گا، 100% مشکل ہو جائے گا کہ میں دل میں خیال آئے گا کہ اچھا ایسے ایسے بڑے بڑے علماء میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہیں نہ کہیں ایسے شرک داخل ہو جائے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس بارے میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بے انتہا قدرت والا ہے وہ بے انتہا رحمت والا بھی ہے۔ تو اس نے قلم ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ جو کچھ تم نے زندگی میں لکھا ہے اس سب کو مٹاؤ، اور جو صحیح تحریر ہے اس کو لکھو، اس کا نام ہے توبہ۔ وہ 50 سال بعد بھی ہے، 60 سال بعد بھی ہے، جب بھی ہے۔ وہ توبہ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا لطیف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک سکون فراہم کرنے والی بات ہے۔ کیوں؟ ایک قوم کے عالم دین تھے، وہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مشہد میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام اس کے خواب میں تشریف لائے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ تشریف لائے اور امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک زنجیر تھی، اس زنجیر سے ایک بندر بندھا ہوا تھا، اور امام نے کہا یہ میرا مہمان ہے، اس کا خیال رکھنا۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں، کہتے تعجب ہے کیسا خواب ہے، آنکھ کھولی۔ اگلے دن معمولات زندگی میں مصروف ہو گئے، شام میں پڑوس نے دق الباب کیا اور ایک شخص کے ساتھ تھا، کہا یہ ایک شخص ہے میرا دوست یا دور کا جاننے والا ہے، آیا ہے تہران سے مشہد امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر، جگہ نہیں ہے کہیں پر، ہمارے گھر میں بھی کہیں جگہ نہیں ہے، تو تمہارے پاس ایک خالی حجرہ ہے، اتاق ہے، اس میں اگر رکوا سکو اسے۔ اب دل میں سوچا کہ اچھا ہے، خواب کا یہ مطلب تھا۔ اب خواب بیان تو نہیں کر سکتے، خواب ہی ایسا عجیب غریب قسم کا، کیا کہیں گے اس کو؟ خواب تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے خواب دیکھا تھا تمہارے لیے، کہ تم کون تھے۔ بہرحال اس کو لے کر گئے اپنے حجرے میں، بہت احترام سے رکھا، بہترین کھانا پینا سب اہتمام۔ 3 دن تک وہ رہا، اور 3 دن بعد جب جانے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ حساب کتاب بھائی کتنا ہوا آپ کا؟ کہا کوئی حساب کتاب نہیں، آپ امام رضا علیہ السلام کے مہمان تھے۔ کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا بھائی، میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کہا نہیں یہ تو اچھا، ان کی زبان سے نکل گیا تھا جب اس کو دیکھا تھا نا، ان کی زبان سے نکل گیا تھا کہ اچھا ہاں میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا، یہ اس قسم کا ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا تھا۔ تو اس نے پوچھا تھا کہ کیا مطلب آپ میرا انتظار کر رہے تھے، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو انہوں نے کس طریقے سے بات کو چھپا لیا تھا کیونکہ خواب نہیں بیان کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا اس وقت تک کہ جب تک وہ والی بات میرے دل میں ہے کہ آپ نے مجھ سے کیوں کہا تھا کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا دیکھو بات
آپ کو بری لگ سکتی ہے اگر میں بتاؤں تو. کہا نہیں بتلائیے. کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور زنجیر بندی ہوئی تھی، اسے ایک بندر بندھا ہوا تھا. امام نے کہا کہ یہ ہمارا مہمان ہے. اگلے دن آپ آ گئے. زارو قطار رونے لگا وہ. کہ امام رضا علیہ السلام نے اس کا مطلب میرے لیے کہا تھا. یہ امام رضا علیہ السلام اتنا کرم کرنے والے ہیں کہ وہ خیال رکھتے ہیں میرے جیسوں کا بھی. اور جا کر بڑا رویا وہ. کہا بھائی معاملہ کیا ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے کہ میں تہران میں ہوتا ہوں اور ایکٹر ہوں اور کچھ ایسی جگہوں پہ کام کرتا ہوں کہ جو جائز نہیں ہے، شرعن حرام ہے. تو ایک دفعہ دل میں خیال آیا کہ جاؤں امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر. تو امام رضا علیہ السلام نے اس کا مطلب میرے لے کہا ہے. اب دیکھیں خدا جانتا ہے کہ ہماری بھی حقیقت کیا ہے. خدا جانتا ہے کہ ہر انسان کی کیا حقیقت ہے، کون کس کیفیت میں ہے. یا اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. تو بعض روایات میں آیا ہے کہ قیامت میں لوگ کس کس طرح سے اٹھیں گے اس کی تفصیل اپنے مقام پر ہے. کون کون کس کس جانور کی شکل میں اٹھے گا. اور وہیں سے اس نے ایک فون کیا، کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں فون کر سکوں. اور تہران فون کر کے کہا کہ میں چاہے تم مانو یا نہ مانو اس کام کو چھوڑ کر میں توبہ کر رہا ہوں، اب نہیں آؤں گا میں تمہارے پاس. امام رضا علیہ السلام بھی کیوں چاہیں گے کہ کسی کی حقیقت کو کسی اور کے سامنے کھولیں جب تک کہ ہدایت مطلوب نہ ہو وہاں سے. امام علیہ السلام بھی ستار العیوب کے ستار العیوب نمائندے ہیں. ایک مل کے صلوات بھیجے گا نام ہے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام تو یہ نہیں چاہیں گے. امام نے فقط اس لیے تاکہ اس تک یہ ہدایت پہنچے تو اس خاطر یہ کام کیا. اب ذرا غور فرمائیے گا کہ اللہ عز و جل ایک طرف سے یہ کہ شرک اتنا خفی بھی ہے، لیکن دوسری طرف سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا رؤوف و مہربان بھی ہے کہ اگر کوئی توبہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تو وہ قبول کرنے والا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. قرآن میں 3 آیتیں ہیں کہ جو ایک کے بعد ایک مرحلے کو بیان کرتی ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ معاف کرتا ہے بلکہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. ایک کیفیت یہ ہے. پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سیئات کو حسنات میں بدلتا ہے. دوسری کیفیت یہ ہے. ایک اور قوم کے بزرگ عالم تھے جو اس آیت کے طور پر کہتے تھے کہ اس کا مطلب انشاءاللہ میری نیکیاں عرش تک پہنچی ہوئی ہیں. تو لوگ سے پوچھتے تھے کیا مطلب؟ کہ اس لیے کہ گناہ اتنے زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ گناہ کو جب نیکی میں بدلے گا تو وہ عرش تک پہنچے گے. البتہ یہ کہ اس شرط کے ساتھ کہ توبہ قبول ہو. توبہ قبول ہو، یہ ایک ہے بات کہ سچی توبہ ہو. اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پر کہا ہے کہ یحملون العرش، ایک کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جو عرش کو اٹھاتے ہیں اور عرش کے اطراف ومن حولہ، عرش کے اطراف میں ہوتے ہیں، یعنی مقرب ترین فرشتے. وہ استغفار کرتے ہیں اس کے لیے کہ جو توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے کہ جو خاص بندوں کو اس نے عطا کیا ہے. اس لیے ہر شب جمعہ کی تاکید ہے کہ آپ آئیں، فرش ادا پہ آ کے بیٹھیں، 40 لوگوں کے درمیان ہوں، دعا کریں. ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی دعا قبول ہو، اللہ عز و جل انشاءاللہ اس مومن کی وجہ سے اور کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. اس لیے ہے کہ آپ آئیں اور اجتماع میں آ کر مثلاً دعائے کمیل کو پڑھیں. مثلاً فقط آ کے یہاں بیٹھیں، فقط آپ کا فرش ادا پہ آ کے بیٹھنا. میں جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسٹرن سبب سے 1 گھنٹے سے زیادہ ڈرائیو کر کے ہر شب جمعہ یہاں پر آتے ہیں. تو جو سیریس ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے when there is a will there is a way، کہیں نہ کہیں سے وہ راستہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ میں پہنچوں یہاں. یہاں کا مطلب ہے کہ کہیں بھی کسی بھی ایسے مقام پر کہ جہاں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو، بالخصوص شب جمعہ. لہٰذا تاکید ہے کہ آپ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، متصل رکھیں. اور جب اجتماع میں آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں پکار رہے ہوتے ہیں، مثال یہ ہے کہ کبھی آپ جاتے ہیں کوئی فروٹس لیتے ہیں، ایک ایک کر کے چیک کرتے ہیں، جب انڈیویجول ایک ایک یونٹ لیتے ہیں تو، اور کبھی ایک ساتھ لیتے ہیں. ایک ساتھ میں کچھ نہ کچھ تھوڑے خراب بھی ہوتے ہیں، 1-2 پیسز، لیکن وہ آپ نے سب لے لیتے ہیں. انڈیویجول جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز چیک ہو، دیکھا جائے صحیح ہے نہیں ہے، داغ تو نہیں ہے، کھرا ہے نہیں ہے. لیکن جب اجتماع میں ہے تو بہت سے اچھوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مجھ جیسے بھی شاید ہو سکتا ہے کوئی برا بھی چلا جائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اس لیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ وہ وقت ہے کہ جو آپ اپنی قبر کے لیے دے رہے ہیں، آخرت کے لیے دے رہے ہیں. یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا ہوتا. ایک بڑی لطیف مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھوں گا اور میں آؤں گا مصائب کی طرف نتیجہ دیتے ہوئے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کہتے ہیں کہ
اگر تم ذرا سوچو، اللہ کو نہیں مانتے، اگر تم اللہ کو نہیں مانتے تو ذرا سوچو کہ جب جان یہاں تک آئے، حلقوں گلے تک پہنچے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو اس وقت، ترجعونها ان کنتم صادقین، ایک آیت کے بعد کا، اگر تم قدرت رکھتے ہو اور اللہ کوئی نہیں ہے تو ذرا روک کے بتاؤ اس روح کو، نہ مرنے دو اسے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ ایک دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ نہیں ہے تو پھر یہ جو مر رہا ہے اس کو ذرا سا 1-2 سال اور روک کے بتاؤ، نہیں روک سکتے نا، جب ہے معاملہ تو ہے۔ پھر اللہ نے کہا جب یہ روح نکل گئی ہے پلٹا کے بتاؤ، بھائی اگر تم ہی ہو سب کچھ، تمہارے اختیار میں سب کچھ ہے تو پلٹا کے بتاؤ، کر سکتے تو پلٹا کے بتاؤ، نہیں پلٹا سکتے اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور طاقت ہے کوئی طاقت ایسی کہ جو تمہاری طاقتوں سے بلند ہے۔ تو یہاں اللہ عز و جل نے موت کے وقت بھی ہم کو سمجھایا ہے کہ دیکھو، آنا اس موحد کے پاس شرک خفی نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے۔ اچھا، جب جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو متعین فرمایا کہ ان کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ وسیلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس وسیلے کے بغیر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ سادہ سی بات، مولانا صاحب کیا کریں کہ قبر اور برزخ کا معاملہ آسان رہے، میں نے آپ تک کچھ باتیں پیش کی۔ فارسی زبان میں ایک مثل ہے، ضرب المثل، اس ضرب المثل کے پیچھے ایک چھوٹی سی داستان ہے ملا نصیر الدین کی۔ ملا نصیر الدین وہ خواجہ نصیر الدین طوسی سے الگ ہیں کہ جن کا ذکر میں اپنی مجالس میں کرتا رہا ہوں، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں مدفون ہیں، کہ جنہوں نے اپنی قبر پر لکھوایا تھا اور کفن پر لکھوایا تھا کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ایک کتا ہے جو اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ وہ امام موسیٰ کاظم باب الحوائج علیہ السلام کے حرم میں جوار میں دفن ہو رہے تھے تو انہوں نے لکھوایا تھا، وہ الگ ہے۔ ایک ہے ملا نصیر الدین جو آج سے تقریباً 700 سال پہلے تھے، ٹرکی میں تھے اور وہیں پر ان کی وفات ہو گئی۔ تو ان کے کچھ ظریفانہ مختلف قسم کے واقعات ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی کے دل میں خیال آیا کہ یہ دیکھا جائے کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے، تو گھر میں گفتگو شروع ہو گئی۔ تو ان کی زوجہ نے ملا نصیر الدین سے کہا کہ دیکھیں ایک کام یہ ہو سکتا ہے، کوئی وہاں سے آ کے تو خبر دیتا نہیں، تو آپ قبرستان جائیے اور اگر کوئی قبر کھلی ہوئی ہے، گورکن نے جس کو آلریڈی ریڈی کیا ہوا ہے، تو اس میں جا کر آپ رات میں لیٹ جائیے۔ ہو سکتا ہے کہ فرشتے یہی سوچ کر کہ کوئی مردہ ہے تو آ جائیں آپ کے پاس اور گفتگو ہو جائے، تو پھر آپ آ کے بتائیے۔ اب کبھی کبھار بیویوں کی خواہش ایسی، ہزاروں خواہش ہے ایسی غیر خواہش میں، تو کیا کیا جائے، نہ گھر میں سکون نہ وہاں پر، تو اس کی وجہ سے وہ قبر میں چلے گئے، رات کو پہنچے۔ اچھا، یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو بظاہر سچی حکایت ہے کہ جس سے ایک پورا ضرب المثل کا سلسلہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں قبر میں کیا معاملہ ہے۔ وہ پہنچے وہاں پر اور قبر میں لیٹ گئے۔ اب یہ خود ہی بڑی جرأت و بہادری کی بات تھی کہ رات میں قبر پہ جا کے لیٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرشتوں کا یہ معاملہ تھوڑی ہے کہ ڈیسیو ہو جائیں کہ قبر میں کوئی لیٹا ہوا ہے تو جانا ہی جانا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوا اور پوری رات گزر گئی۔ صبح صبح کا وقت ہوتا تھا تو قبرستان سے گزرتے تھے بہت سارے تجار اپنا سامان شہر میں سیل کرنے کے لیے، اور وہ گدھوں پر لاد کر اپنا سامان لے کر آتے تھے۔ تو بہت زیادہ گدھے اور ان کے اوپر سامان لدا ہوا، وہ گزر رہے ہیں قبرستان سے، اور ان کے گردنوں میں گھنٹیاں بجی ہوئی ہیں اور چلنے کی جو ویلز ان کی آواز آ رہی ہے۔ تو ان کو قبر میں ہوا کہ بھائی فرشتوں کی فوج آ گئی، یہ تو کچھ آوازیں آ رہی ہیں، اور بے اختیار ڈر کے اٹھے اور بھاگے۔ جیسے یہ قبر سے اٹھ کے بھاگے تو جو تاجر تھا اس نے دیکھا کہ وہ مردہ زندہ ہو کے بھاگ رہا قبر سے، اور ایسی ایک بے ضابطگی بھی امنی ہوئی کہ ایک کے اوپر ایک گدھے گرے، ٹکرا کر سارا سامان درہم برہم سب ختم ہو گیا۔ تو جو اچھا یہ آگے بھاگ رہے ہیں، تو وہ جو تاجر تھا وہ اس کو پتہ چلا کہ نہیں اچھا یہ معاملہ کچھ، وہ پکڑنے کے لیے بھاگا، اس لیے اس کا سارا سامان تباہ و برباد ہو گیا، اور اس نے خوب پکڑ کے ان کی پٹائی کی، اور یہ بہت ہی بری حالت میں گھر پہنچے واپس۔
بیوی نے دیکھ کر کہا کہ منکر نکیر آئے، اس کا مطلب آپ کی حالت سے لگ رہا ہے ایسا دیکھ کے، ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل منکر نکیر تو آئے ہیں کیونکہ آپ بالکل پٹ کے آ رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی بری حالت کی آپ کی، تو بتائیے کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے سیکھا یہ ہے، قبر کے معاملے کے لیے میں نے سیکھا یہ، یہاں سے ضرب المثل بنی کہ اگر قاطر کثیر آرام نہ دی کسی بھی تو کاری ندارت، کہ یعنی میں نے سیکھا یہ ہے کہ اگر کسی کے گدھے کو ڈسٹرب نہ کرو تو قبر میں پھر بہت آسان ہے، پھر مشکل نہیں ہے. یعنی یہ کہ کسی کی زندگی میں کوئی مشکل نہ کریٹ کرو تو پھر قبر میں آسانی ہے. کسی کی زندگی میں اپنے کسی کام سے، اپنے کسی قول سے اگر کچھ ایسا کرو گے کہ اس کی زندگی اذیت میں آ جائے پھر قبر میں مشکل ہے. اگر کسی کے گدھے کو کوئی تکلیف نہ ہو تو کسی پہ تو کاری نہ، پھر کوئی مشکل نہیں ہے، پھر کوئی کسی کو تم سے کوئی کام نہیں ہے، ایزی ہے پھر معاملہ. یہ سب سے زیادہ ہے شوہر زوجہ میں، والدین اولاد میں. دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین میں باقی رہ جائے گا. کیا جب اصول ہے؟ جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین میں باقی رہ جائے گا. آپ انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، آپ زمین میں باقی رہیں گے. اس میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں ہے. نیوٹن نے انسانوں کو فائدہ پہنچایا، زمین میں باقی ہے. آئنسٹائن نے انسانوں کو فائدہ پہنچایا، زمین میں باقی ہے. جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین پہ باقی رہ جائے گا. کوئی ایسا کام کریں کہ جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے. ساری بات کا خلاصہ ہی ہوگا. آپ کو سکون بھی ملے گا زندگی میں. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی ظلم ہو رہا ہے، آپ پھر بھی سکون میں رہیں گے کہ میں نے کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. ایک قافلہ تھا کہ جو مشہد سے واپس تہران آ رہا تھا، تو دامغان میں رکا. 1925 سے پہلے کی بات ہے. تو جو سالار قافلہ تھا اس زمانے کی بات ہے، تو وہاں ایک جگہ پر رکا، اس کو ایک دکان نظر آئی. تو وہ گیا وہاں پر، اس نے جا کے کہا کہ اب اس کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا بسیں بھی جس طرف سے آ رہی ہیں. تو دکاندار نے پہچان لیا، کہا ظاہر علی ابن موسیٰ رضا ہو. کہا جی. کہا آؤ میری دکان میں آؤ تاکہ یہ جو گرد و غبار ہے تمہارے جسم پر، تمہارے قدموں پر، وہ میری دکان میں آئے اور بابرکت ہو. اس کے بعد بٹھایا، خاطر تواضع کی. اس نے کہا مجھے کچھ چیزیں چاہیے زائرین کے لیے، گروسری سمجھ لیں. اس نے لسٹ دیکھ کر کہا کہ یہ دے تو سکتا ہوں سب، لیکن وہ جو سامنے شاپ ہے نا وہاں چلے جاؤ، وہاں سے لے لو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں اپنی دکان کے باہر جھاڑو لگا رہا تھا، وہ بھی تھا، اس کو سلام کرنے گیا، بڑا پریشان لگ رہا تھا. میں نے کہا خیریت؟ کہتا ہے کہ بہت مقروض ہو چکا ہوں اور قرض دینے کے لیے کوئی اب وسیلہ نہیں ہے، تو بس دعا کرو کہ وہ معاملہ ہو جائے. کہ اس نے مجھ سے یہ کہا تو بہتر یہ ہے کہ اگر تم وہاں سے جا کے خرید لو تو کچھ اہتمام ہو جائے گا اس کے لیے، قرض کی ادائیگی ہو جائے گی اس کے لیے. یہ ہے اپنی ذات سے گزر جانا. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام جب عطا فرماتے ہیں تو وہ عطا فقط آپ کو نہیں فرماتے، نسلوں میں عطا فرماتے. ہاں، بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ کام بڑی آسانی سے ان کا کھل جاتا ہے، آسانی سے حل ہو جاتا ہے. کبھی اللہ کا امتحان ہوتا ہے اور کبھی کچھ آپ کی، آپ کے بزرگوں کی نیکیاں ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگیوں میں. یا جہاں یاد رکھیے گا، خدا کی بارگاہ میں کوئی کام بائی چانس نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں ارے سب وہاں پر پھنس گئے تھے، میں تو بس نکل گیا، چانس ہو گیا. چانس کہاں سے ہو گیا؟ چانس کہاں پر ہے؟ آپ یقین فرمائیے گا کہ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں کیلکولیٹڈ ہے کہ مثلاً اس نے آپ کے لیے ایک فائنینشیل انتظام کیا کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی خاص مقام پر دنیا میں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو یہ توفیق عطا ہوئی کہ یہاں پر بھی کوئی ایک امام بارگاہ ہے اور وہاں پر اس امام بارگاہ میں مجھے جانا چاہیے. اس کے قریب مثلاً آپ کا گھر تھا کہ آپ ڈرائیو کر کے پہنچ سکتے تھے یہاں پر. اس میں سے اور بچوں کو لا سکتے، اس میں کوئی کام بھی بائی چانس نہیں، کوئی کام بھی چانس کے ساتھ نہیں ہو رہا یہاں پر کہ اتفاق سے ہو رہا ہے. کس نے کہا اتفاق سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اتفاقات نہیں ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. اس لیے
جب کہیں آپ انسانوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ عز و جل آپ کو اپنے راستے کی توفیق عطا کرے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد عجل فرج. ایک آخری پوائنٹ اس میں اضافہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ بس بہت ہو گیا. ایک عجیب حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام سے ہے، تو اب میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ مولا علیہ السلام نے کس تناظر میں ارشاد فرمائی ہوگی. بہت زیادہ انفاق کرتے تھے نا مولا، تو کسی نے کہا کہ مولا کتنا انفاق کریں. اب امام کا پہلے کلام سن لیجیے گا. امام نے کہا کہ یقین کرو کہ اگر معلوم ہوتا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی قبول ہو چکا ہے تو رک جاتا. اب علی وہ ہے کہ جن کی وجہ سے ساری کائنات کی عبادتیں قبول ہیں، جن پر ایمان رکھنے کی وجہ سے. تو آپ اس کے لٹرل میننگ پہ نہیں جائیے گا، لیکن مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یقین ہوتا کہ کوئی ایک بھی قبول ہو چکا ہے تو نہ کرتا. یعنی کہ علی جب یہ کہہ رہے تو میں اور آپ کیا، یقین ہوتا کہ قبول ہو چکا. یقین ہے کہ نماز قبول ہوئی، یقین ہے کہ کوئی عبادت قبول ہوئی ہے، یقین بس اللہ تعالیٰ ہے وہ قبول کر لے. اس لیے کبھی بھی کم نہ کبھی بھی اینڈ نہ سمجھے بس بہت ہو گیا، اب اتنا تو کر لیا. یہ جملہ غلط ہے. اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ جب قیامت میں پہنچیں گے تو ہر انسان کو اپنی نیکیاں کم لگ رہی ہوں گی، اور سوچے کاش تھوڑا سا اور کر لیا ہوتا. تو کبھی بھی اینڈ نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. تو آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب آپ توحید پر یقین رکھتے ہیں تو توحید پر یقین رکھنے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں سکون ہے. عزت اصل میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ ساری عزتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں. اور مصائب پر صبر بھی ہے، ہمیں اطمینان ہے. وہ اب عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار میرے آنکھوں کے سامنے علی اصغر علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، مجھے اطمینان اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے. یہ امام حسین السلام کا بہت ہی عالی اور عرفانی جملہ ہے. یعنی یہ میرے لیے سخت تھا لیکن آسان ہو گیا اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، واقعاً کامل ایمان. بس عزیزوں آ جائیے اس وقت پر. عجب مصائب کا جملہ ہے. امام حسین علیہ السلام پوچھ رہے تھے ان یزیدیوں سے کہ کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے، کیا کسی حرام کو حلال کیا ہے، کیا کوئی قتل ناحق کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں. کہ پھر کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ نقاتل بغضاً لأبیک، نقاتل کا بغضاً لأبیک. اے حسین آپ کے باپ کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے، تمہارے باپ سے نفرت کرتے ہیں. عجب ہے. یہ جملہ وہ تھا کہ جو اب عبداللہ علیہ السلام پر بڑا گرا گزرا تھا، اور امام گویا سر جھکا کے گریہ فرما رہے تھے اپنے بابا کی مظلومیت پر، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مظلومیت پر، کہ کربلا تک میں یزیدی یہ کہیں کہ ہم حسین تجھ سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ تیرے بابا سے ہمیں مشکل ہے. تو امام حسین السلام سر جھکا کے گریہ فرما رہے تھے. یہی وہ قریب کا کوئی موقع تھا کہ جب ایک شقی نے زور سے ایک پتھر مارا امام حسین کو. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. اس طرح کا پتھر تھا. بظاہر لگتا ہے کہ چونکہ امام بات کر رہے تھے لہٰذا امام قریب تھے لوگوں کے، تو وہ قریب سے آ کر امام کی پیشانی اتھر پر لگا زور سے وہ پتھر، اور خون جاری ہونا شروع ہوا. اب کوئی اور شے تو تھی نہیں کہ امام علیہ السلام اس خون کو روکتے، لہٰذا اپنے پیرہن کو بلند کیا امام نے آہستہ آہستہ. پیرہن کو بلند کیا اور خون سے اس کو صاف کرنا چاہا بلا تشبیہ. جیسے پیرہن کو بلند کیا امام نے، اپنا کرتا بلند کیا، تو قلب ظاہر ہو گیا امام کا. جیسے قلب ظاہر ہوا تو ہرملہ نے ایک تیر مارا. تیر ایسے شعبہ تھا کہ جو مقتل میں ہے کہ امام سینے سے نہیں نکال پائے اس تیر کو، پشت سے امام نے تیر نکالا. اس کے بعد کا ذرا جملہ سنیے گا، اور آپ شب جمعہ ہیں کربلا سے اگر آپ نے آپ کو جوڑ سکیں تو آپ اس کیفیت کو محسوس کر پائیں گے. فسقط الحسین من الفرس، حسین گرے
اپنے گھوڑے سے گرے. بالخد الایمن، حسین سیدھے رخسار پر اپنے گھوڑے سے گرے. ابوالفضل عباس منہ کے بل گرے تھے نا، ان کے تو ہاتھ کٹ چکے تھے. حسین بھی سیدھے رخسار پر گرے، اور گرتے وقت امام حسین نے قربانی کی دعا پڑھی. جب جانور قربان کرتے ہیں نا تو آپ ایک دعا پڑھتے ہیں. گرتے وقت امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر یہ دعا تھی کہ بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ کہہ کر اب عبداللہ حسین علیہ السلام گرے. اب کچھ باتیں ایسی ہیں مقتل میں جو نہیں پڑھی جا سکتی، یہاں پر پڑھنے کی سکت نہیں ہے ابھی. بس دیکھیں، ہم نے مصائب دیکھے نہیں ہیں، ہم نے مصائب سنے ہیں اور پڑھے ہیں، اور وہ آ کے پڑھ دیے جاتے ہیں. ایک بہن نے مصائب دیکھے تھے، دیکھ کر مصائب پڑھنا کچھ اور ہے وہاں پر. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے آ کر ایک فریاد کی امام حسین کے پاس آ کر، اور فریاد یہ تھی کہ بے ابی العطشان، اے حسین آپ کی پیاس پر میرے بابا قربان ہو جائے. اے پیاسے حسین، بے ابی العطشان، میری جان میرا نفس آپ پر قربان ہو اے ابا عبداللہ الحسین. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ابھی چند ساعتوں پہلے جب امام حسین رخصت ہوئے تھے تو اس رخصت کے وقت گلو مبارک کا بوسہ لیا تھا نا بی بی زینب نے رخصت کے وقت. اب دوبارہ گلو کا بوسہ لیا، لیکن کیفیت فرق تھی. جب خیام میں گلو کا بوسہ لیا تھا تو حسین کے جسم پر سر موجود تھا. جب مقتل میں گلو کا بوسہ لیا تو اب سر موجود نہیں تھا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، اور شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ کر اس سر کو قطع کر چکا تھا کہ جو نوک نیزہ پر بلند ہو چکا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا على محمد ایام قلبی ينقلبون. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ یا ابن امیر المؤمنین یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین.